فصل التصور قسمان احدهما بدیہی ای حاصل بلا نظر وکسب كتصورنا الحرارة والبرودة ويقال له الضروری ایضا۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے سب سے پہلے علم کے معانی کو بیان کیا، یعنی بتایا کہ علم کے کتنے معنی ہیں اور کون سا معنی یہاں پر راجح ہے۔ پھر اس کے بعد علم کی تقسیم کی تصور اور تصدیق کی طرف، تو بتایا تھا کہ تصور وہ ہے جس کے اندر حکم نہ ہو، یعنی موضوع کا تصور، محمول کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور کسی ایک کا ہو لیکن حکم نہ پایا جائے اس کے ساتھ، تو یہ تصور تھا۔ اور اگر ان تینوں تصورات کے ساتھ حکم پا لیا جائے تو وہ تصدیق ہے۔ پھر اختلاف تھا تصدیق کے درمیان حکماء کا اور امام راضی کا۔ تو حکماء کے نزدیک تصدیق وہ نام ہے حکم کا، اور جو تینوں تصور ہیں یعنی موضوع کا تصور اور محکوم علیہ، موضوع کا تصور، محمول کا تصور اور نسبت حکمیہ کا تصور، یہ حکماء کے نزدیک شرط ہے، اور تصدیق جو نام ہے وہ صرف حکم کا ہے، یعنی جب یہ تینوں تصور پائے جائیں گے تبھی حکم پایا جائے گا۔ پھر امام راضی نے فرمایا کہ تصدیق وہ نام ہے چاروں چیزوں کے مجموعے کا۔ تو اس سے پتہ چلا تھا کہ حکماء کے نزدیک جو تصدیق ہے وہ بسیط ہے، اور امام راضی کے نزدیک جو تصدیق ہے وہ مرکب ہے۔ تو یہ اختلاف تھا تصدیق اور، یعنی جو تصدیق تھی اس کے اندر یہ دو لوگوں کا اختلاف تھا۔ اب تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں اور تصور کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں فصل سے مصنف علیہ رحمہ تصور کی بھی تقسیم کریں گے اور آگے تصدیق کی بھی تقسیم کریں گے۔ تو آپ یہ جانیے کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تصور بدیہی کی تعریف کیا ہے اور تصور نظری کی تعریف کیا ہے، اور اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ تو اب ہم سب سے پہلے تصور بدیہی کی تعریف سمجھیں گے اور تصور نظری کی تعریف سمجھیں گے۔ تو سمجھیے، تصور بدیہی جس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے وہ ہے جس کے اندر غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، جیسے حرارت ہے، گرمی، برودت ہے، ٹھنڈ۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر غور و فکر کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو جب غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ چونکہ خود بھی تصور ہے، اور تصور بھی ایسا ہے جو کہ بدیہی ہے جس کے اندر غور و فکر کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ پھر تصور نظری، تو تصور نظری وہ ہے جس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہو، جیسے ہم نے کہا جن یا فرشتہ۔ تو یہ تصور تو ہے لیکن ایسے تصور ہیں جو کہ تصور نظری ہیں، چونکہ ان کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو جن ہے یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ جو شکل چاہتی ہے بن جاتی ہے۔ تو جن کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کا تصور، یعنی اس کو سمجھنے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو تو اس کو نظری کہا جائے گا۔ تو یہ تصور نظری ہے جن کا اور فرشتے کا۔ اسی طرح ہم نے آپ سے کہا دھوپ کون سا تصور ہے، تصور بدیہی یا نظری؟ تو آپ کہیں گے تصور
بدیہی ہے. کیوں؟ چونکہ اس میں غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ہم نے کہا بارش، یہ بھی تصور ہے بدیہی ہے، چونکہ اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اور جس میں غور و فکر کی ضرورت ہو وہ تصور نظری ہے، جیسے ہم نے بتایا جن اور فرشتہ. اب اسی طرح سے تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری. اب جس میں غور و فکر کی، وہی ہے سیم حساب کہ اگر غور و فکر کی ضرورت ہو تو تصدیق نظری، اور اگر غور و فکر کی ضرورت نہ ہو تو تصدیق. جیسے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے مثال پیش کی کہ یہ کتاب ہے، تو آپ جانتے ہیں یہاں پر حکم ہے، یہاں پر حکم ہے تو یہ تصدیق ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تصدیق بدیہی ہے یا نظری ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتاب ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے یا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس میں غور و فکر کی ضرورت بالکل نہیں ہے. تو جب غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تصدیق ہوئی تصدیق بدیہی. اور جس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہو تو وہ ہے تصدیق نظری. جیسے عالم حادث ہے اور ثانیہ عالم موجود ہے، تو یہ تصدیق تو ہے، چونکہ یہاں پر حکم ہے العالم حادث، عالم حادث ہے. یہاں پر یہ تصدیق ہے، اور تصدیق بھی کیسی ہے؟ نظری، چونکہ یہاں پر غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم نے کیسے سمجھا کہ عالم حادث ہے؟ تو اس سے پہلے چند مقدمات کو ترتیب دی گئی، اس کے بعد ہم کو یہ پتہ چلا کہ عالم حادث ہے. فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ. تو یہ تصور نظری ہیں. کیوں صاحب؟ تو بیان کرتے ہیں کیونکہ ان جیسے تصورات میں ہم محتاج ہیں فکر کی سختی کی طرف. تجشم کا معنی آتا ہے سخت، دشوار، کٹھن، یہ معنی اس کے آتے ہیں. تو ان جیسے تصورات میں ہم محتاج ہیں فکر، یعنی جو دشوار فکر ہے اس کی طرف، اور غور و فکر کی ترتیب کی طرف. ابھی ترتیب کا بیان انشاءاللہ آگے آنے والا ہے. تو ان جیسے تصورات میں ہم کو ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں فکر کی دشواری کی طرف اور غور و فکر کی ترتیب کی طرف. وَيُقَالُ لَهُ الْكَسَبِ أَيْضًا، اور اس جو نظری ہے اس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بات ہوئی تصور کی قسموں کی. اب بات کرتے ہیں تصدیق کی. تو کہتے ہیں وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا قسمان، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں. أَحَدُهُمَا الْبَدِيهِ، ان میں سے ایک کو بدیہی کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک بدیہی ہے. اب بدیہی کسے کہتے ہیں؟ تصدیق جو ہے سنیے، وہی پیچھے والا ذکر الحاصل من غیر فکر و کسب، جو کہ حاصل ہو بغیر غور و فکر کے. تو یہ ہوئی بدیہی پہلی قسم. وثانیہما النظری المفتقر الیہ، اور دونوں قسموں میں سے جو دوسری والی ہے وہ نظری ہے، جو کہ غور و فکر کی محتاج ہے، یعنی اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. اب دونوں کی مثال سمجھیں گے، تصدیق بدیہی کی بھی اور تصدیق نظری کی بھی. تو پہلے والے کی مثال سمجھیے آپ. مثال الاولی الکل اعظم من الجز، کل جز سے بڑا ہوتا ہے. تو یہ تصدیق ہے اور اس کے اندر کوئی غور و فکر کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہی کل جز سے بڑا ہوتا ہے. اسی طرح سے والاثنان نصف الاربع، دو چار کا آدھا ہے، اس میں بھی کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی تصدیق بدیہی ہے. اب دوسری کی مثال نظری کی. ومثال الثانی العالم حادث، عالم حادث ہے. تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے حصول میں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ عالم حادث کیسے ہے. تو ابھی چونکہ اس کا ذکر آئے گا اس لیے میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں. اسی طرح سے والثانی موجود،
صانع موجود ہے، بنانے والا موجود ہے، بھائی ہم کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ہم جب غور و فکر کریں گے ہم جانیں گے کہ سورج ہے، صبح کو نکلتا ہے، شام کو چھپ جاتا ہے، رات کو چاند نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہوا چلتی ہے، بارش پڑتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی نہ کوئی صانع ہے جو کہ موجود ہے۔ تو یہ تصدیق ہے، اور تصدیق کیسی ہے؟ نظریہ، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور نحو ذالک، اور اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں جیسے کہ انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے ذکر کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے سامنے۔ تو آج کا یہ گفتگو تھی، مختصر تھی، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دو باتیں ہیں اس کے اندر، تصور کی دو قسمیں ہیں، بدیہی نظری، اسی طرح سے تصدیق کی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ لوگ اس کا اجرا کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ، اس کو بھی ایسے ہی سمجھے جیسے سرمون ہے کی کتاب، کہ جب تک آپ اس کا اجرا نہیں کریں گے تو آپ کے ذہن میں بات اچھے سے نہیں اتر پائے گی۔ اسی طرح سے حساب منطق کا ہے، آپ جتنی زیادہ مثالیں اس کی بنا سکیں گے، جتنا زیادہ اس میں غور و فکر کر سکیں گے، اتنی زیادہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔